ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 31 جنوری 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 65 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے. اب یہ سورۃ النساء ہے، عورتوں سے متعلق، غلاموں سے متعلق، اور میاں بیوی کی جو آئلی زندگی ہے اس سے متعلق، اور جو کچھ معاشرتی برائیاں ہیں ان کے حوالے سے اسلام میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا احکام ہیں وہ انشاءاللہ اب ڈسکس ہوں گے. جو کوئی برائی کا، بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو گواہ طلب کرو ان کے اوپر اپنوں میں سے 4 مرد. یعنی اس برائی کو، اور وہ بھی ایگزیکٹلی اسے اسی فارم میں دیکھیں، صرف یعنی اندازے کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایگزیکٹلی. اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی سخت گواہی والا سلسلہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے اگینسٹ سزا بہت سخت ہے. اس میں بعض اوقات یہ بھی اعتراض ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جی 4 گواہ تو ملیں گے نہیں، تو کیا کیا جائے؟ 3 گواہ ہوں تو 3 گواہ تو صحابہ میں سے اگر ہوں تب بھی یہ اس کا گناہ کے اوپر سزا جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ 4 گواہ والا جو مسئلہ ہے یہ اس برائی کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کی ماڈرن فارمز بھی ہو سکتی ہیں بشرطے کہ اس میں کوئی ایشو اور طرح کا انوالو نہ ہو، جس طرح کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، سی سی ٹی وی ویڈیو ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہ ہو. اور اس میں نے ایک رائے دی تھی کئی سال پہلے
جب پچھلی قرآن کلاس میں سورۃ النور کی آیات کے اندر زنا کی سزا کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تو اس میں نے کہا تھا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس شخص کو بلا لیں اور وہ آپ کے سامنے گناہ کا اپنے اقرار کر لے تو اس کے اوپر اسٹیبلش کر دی جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی برائی کو خود 4 دفعہ مان لے تو پھر 4 گواہوں کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ اور ظاہر ہے کہ جو زنا بالجبر کرنے والے لوگ ہیں زبردستی کسی کے ساتھ، تو وہ تو ظاہر ہے کسی صورت اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اگر سائنٹیفکلی ویڈیو کیمرے کے پروف کے ذریعے یا ڈی این اے کے ذریعے واقعتاً یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اس شخص نے یہ برائی کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد نافذ کی جائے۔ اور یہ اسلامی سزاؤں کو بدلنا نہیں ہے، اسلامی سزا تو اپنی جگہ موجود ہے، اسلامی سزا تک پہنچنے کا ذریعہ آج کے ماڈرن دور میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر یہاں سے کوئی ہوائی جہاز پہ حج کرنے جاتا ہے تو حج تو نہیں اس نے بدل دیا، وہاں تو اس نے وہی ارکان ادا کرنے ہیں، صرف وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے زنا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا بدکاری والے معاملے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کا سہارا لیتا ہے یا ڈی این اے ٹیسٹ کا سہارا لیتا ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی 2 نمبری انوالو نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کے کسی مجرم کو بچانے کے لیے کسی عام بندے کو پھنسا دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، وہ سب کچھ اسٹیبلش کرنے کے بعد ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ بہرحال ایک سلوشن اپنی جگہ موجود ہے۔ میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا سہارا لیا تو ہم اسلامی سزاؤں کو ہی بدل رہے ہوں گے۔ اسلامی سزا اپنی جگہ موجود ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ ایویڈنس کے طور پر اگر ان چیزوں کا سہارا لیں تو ہم نے اس ماڈرن دور کے اندر دیکھا ہے کہ کئی ایک چیزوں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ فون ریکارڈنگز کے ذریعے پہنچنا آسان ہو گیا ہے، ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ نے دیکھا ہے آج کل کتنے قاتل جو ہیں خود کش حملہ آور یا اسی طریقے سے دہشت گردی کرنے والے لوگوں کو فون کالز ٹریس کر کے ہی پکڑا گیا ہے۔ ڈائریکٹلی تو ان کے اوپر کوئی گواہ موجود نہیں تھے، لیکن یہ بھی گواہی ہونی چاہیے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے، یعنی اگر کوئی سیکیورٹی ادارے کے لوگ کسی شخص کے اوپر اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایویڈنس موجود نہیں ہے، کل کو ہم نے کورٹ میں اسے پیش کیا تو کورٹ تو مانگے گی ایویڈنس، اور ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو ہم خود ہی اسے مار دیں، تو اسلام میں یہ کرنا حرام ہے۔ ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائی اگر آپ کو نوکری میں یہ کام کرنا پڑے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ماورائے عدالت قتل، آپ وہ نوکری کو چھوڑ دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف ایک منسوب قول ہے، اب یہ ان کا ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات، لیکن یہ بات بڑی سٹرونگ ہے کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 مجرم چھوٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک مظلوم کو سزا ہو گئی یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو قانون اس لیے بنایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ دنیا میں مضبوط سے مضبوط قانون بھی آپ بنا لیں کسی حد تک ہی آپ قانون کی پاسداری کروا سکتے ہیں، بعض لوگ اس میں سے بھی نکل جائیں گے تو وہ آخرت میں عذاب بھگتیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، قوم کے وسیع تر مفاد کے اندر، ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر میں نے خود قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، تو میرے بھائی آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے مار دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہوا۔ یہ پچھلے دنوں جو شہادت ہوئی ہے عمران بھائی کی، جس میں میری ویڈیو بھی آئی تھی، سارے فرقوں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کوئی گستاخ نہیں تھا، بس وہ ایک مینٹل قسم کا ذہنی توازن بگڑا ہوا، یعنی ویسے تو وہ ٹھیک تھا، یعنی میں کہہ رہا ہوں جس کا مولویوں نے دماغ خراب کیا ہوا بندہ، اس نے وہ گن مین نے ان کو جو ہے وہ مار دیا۔ تو آپ دیکھیں لوگوں کا یعنی سطحی لیول ذہن کا کیا ہے۔ اس ملک کے اندر آپ رسک لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں گے جی خود قانون کو ہاتھ میں لو اور امت کے وسیع تر مفاد میں مار دو، تو اسلام میں ماورائے عدالت قتل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا کہ 4 مرد گواہ ہوں، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور وہ گواہی دے بھی دیں کہ انہوں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور فزیکلی ایگزیکٹلی اسی فارم کے اندر، تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ اور یہ حکم پہلے کا تھا، یہ پھر منسوخ ہو گیا سورۃ النور کے اندر جا کے، جہاں پہ پھر آگے چل کے سزا آ جائے گی کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں
اس کی سزا تو قرآن میں نہیں آئی. غیر شادی شدہ کی آئی کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے مرد و عورت کو. اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا بخاری اور مسلم میں آئی. اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہیں کہ شادی شدہ اگر کوئی بندہ زنا کرے گا تو اسے سنسار کیا جائے گا, زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ساتھ اسے قتل کیا جائے گا. اب یہ سزا بڑی سخت ہے. نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی, صحابہ کے دور میں بھی چند ایک واقعات ملتے ہیں یہ اسٹیبلش ہوئی, لیکن اس سزا تک پہنچنے کے لیے ایویڈنس پورے ہونے ضروری ہیں. اگر ایویڈنس نہ ملے اور کسی سے یہ بدکاری ہو گئی تو وہ اپنے اینڈ پہ توبہ کر لے اللہ کے حضور, تو اس کی معافی ہو جائے گی, بشرطے کہ وہ زنا بالرضا ہوا ہے. اگر زنا بالجبر ہوا ہے تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرتا یا کرتی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 4 گواہی دے دیں تو پھر اس ایسی عورت کو قید رکھو گھر کے اندر یہاں تک کہ موت اسے آ جائے. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے. اور یہ راہ پھر اللہ نے نکال دی. سورۃ النور کے اندر پھر اسپیسیفکلی سزا آ گئی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اسے پوری زندگی قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 100 کوڑے لگائے جائیں, دیٹس آل. اور شادی شدہ ہے تو پھر قید نہیں, اس کو قتل کیا جائے گا. اور یہ بھی اس صورت میں جب یہ معاملہ کورٹ میں آ جائے, پبلکلی رپورٹ ہو جائے. اگر کہیں چھپ کے 2 مرد و عورت نے آپس میں منہ کالا کیا اور اس کی خبر عوام میں نہیں آئی, وہ خود ہی اللہ سے توبہ کر لیں تو یہ توبہ کافی ہوگی, بشرطے کہ وہ بالرضا ہوا. لیکن اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ جبرن زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے علیحدہ میں اس سے معافی مانگی جائے. لیکن ونس مسئلہ کورٹ میں آ جائے گا تو کورٹ میں پھر معافی نہیں ہوگی, پھر حد قائم ہوگی, کیونکہ وہ پبلکلی واقعہ رپورٹ ہو گیا. تو اس میں پھر جج کا بھی اختیار نہیں ہے, نہ مظلوم کا اختیار ہے کہ وہ ظالم کو معاف کر سکے, کہ اس کے اوپر پھر حد جاری ہوگی اس اسپیسیفکلی کیس کے اندر. ورنہ تو ڈیٹرنس نہیں رہے گی. تو اسلامی سزاؤں کو سخت اس لیے اتنا رکھا گیا کہ سزا ایک کو ہو اور لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے اور وہ اس برائی سے بچ جائیں. مجھے بتائیں, یہ جو لوگ اس طرح کی بدکاری کرتے ہیں, چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں, اگر اعلانیہ ان کے ساتھ یہ سزاؤں والا معاملہ ہو تو دہشت نہیں پھیل جائے گی؟ یہاں تو لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھا وکیل کر کے, اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ جج ہی کر لے گا اور چھوٹ جائے گا, تو وہ شیر ہیں. لیکن جب یہ پتہ ہوگا کہ یہ پکڑ ہو جانی ہے, آپ دنیا میں دیکھ لیں, یہاں پہ ٹریفک سگنل کے اندر موٹر وے کے اوپر لوگ کتنی احتیاط سے چلتے ہیں, جی ٹی روڈ پہ اتنی احتیاط نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں پہ چھٹکارے والی کوئی چانس بن سکتا ہے. اور اب اگر آپ چلے جائیں دبئی میں, وہاں پہ آپ کوئی روڈ سے روڈ ڈرائیور بھی, بدماش سے بدماش ڈرائیور بھی وہاں ذرا قانون توڑ کے بتائے نا, وہاں اس کو خطرہ ہوگا کہ مجھے اٹھا کے پرے ماریں گے. اور وہاں آپ دیکھیں گے یہی سارے لوگ بڑے شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہی لوگ پاکستان میں آ کے تو آپ کو گندگی پھیلاتے ہوئے نظر بھی آئیں گے, اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. تو دنیا میں بھی جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ معاملات کتنے بہتر ہیں. دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ دنیا میں سب سے لوسٹ درجے کے اوپر ہے, سعودیہ کے اندر اور ایران کے اندر, کیونکہ وہاں پہ سزائیں ہیں اور بڑی سخت سزائیں. اکثر سزائیں تو اسلامی ہیں اور وہ نافذ ہو رہی ہیں. چور کے ہاتھ کٹتے ہیں, قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اور پبلکلی قتل کیا جاتا ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قتل کی سزا اعلانیہ جو ہے یہ کوئی ظلم ہے, اسلام میں تو سورہ نور میں آئے گا کہ جب سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا, دیکھے گا ڈیٹرنس کے لیے. اس پہ میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے اسلامی سزاؤں کے اوپر, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہے کہ یا تو عنقریب اللہ کو راستہ نکال دے گا, اور وہ راستہ سورہ نور میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا, اور جو کوئی مرد و عورت بدکاری کر بیٹھے تم میں سے تو انہیں اذیت دو. فَإِن تَابَا, پھر وہ توبہ کر لیں, وَأَصْلَحَا, اور اپنی اصلاح کر لیں, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا,
پھر تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. یہ نہیں ہے کہ اب ان کو پوری زندگی اس چیز کا آپ نے جو ہے وہ میڑا مارتے رہنا کہ تو ہے کیتا سی, نہیں, پھر ان کو چھوڑ دو. اب یہ جو آیت ہے نا, اس آیت کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. بعض کے نزدیک یہ آیت بھی منسوخ ہے 100 کروڑوں کی سزا سے, بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ سزا وہ دی جائے گی جو بعد میں اللہ تعالیٰ بیان کرے گا. بہرحال جو اس سے پچھلی آیت 15 نمبر ہے اس کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ آیت منسوخ ہے. اچھا, منسوخ کوئی قرآن کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی. منسوخ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اللہ نے نیا حکم نازل کیا اور وہ والا حکم اسی ٹائم پیریڈ کے لیے تھا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے اندر مزید کوئی اور چینجنگ کر دی. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں 105 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ چاہے تو اپنی آیات کو منسوخ بھی کر سکتا ہے. آیات کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہوتا ہے, احادیث کے اندر بھی ہوتا ہے. قرآن کے اندر 5 صرف آیات ہیں ایسی جو منسوخ ہوئی ہیں. منسوخ کا مطلب یہ کہ کچھ عرصے کے لیے وہ حکم تھا, پھر اس کے بعد اور حکم آ گیا. ان میں سے پچھلی دفعہ ہم 2 آیات پڑھ چکے, سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12, جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا تھا, اور ان آیات نے منسوخ کیا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 اور 182 کو, جن میں آیا تھا کہ مرنے سے پہلے ہر بندے نے وصیت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کو اتنا ملے, میرے بیوی بچوں کو اتنا ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بعد میں منسوخ کر کے کہہ دیا کہ اب میں نے خود حصہ مقرر کر دیا. یہاں پہ بھی یہ آیت نمبر سورۃ النساء کی 15 منسوخ ہے, کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورت کو قید کر دو, یہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ایسی راہ نکال دے گا. اور وہ راہ کیا نکالی کہ 100 کروڑوں کی سزا آ گئی اور رجم کی سزا آ گئی شادی شدہ کے لیے. ان اللہ کان توابا رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر توبہ قبول کرتا ہے, رحم فرماتا ہے, تو تم لوگ بھی درگزر کیا کرو. اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اب اس کے ساتھ پوری زندگی کے لیے دمنا ساتھ لگا دو کہ اس نے پہلے وقت میں یہ کیا تھا. ورنہ تو آپ دیکھیں کئی اصحاب ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لی, معاملہ ختم ہو گیا. باقی یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ سابقون الاولون ہیں ان کے مرتبے کو تو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا. تو یہ تو دنیا میں بھی قانون ہے کہ جو بازی لے گئے وہ لے گئے. اب میرے بھائیو اگلی آیت جو 17 نمبر ہے اور 18 نمبر, یہ 2 آیات توبہ کا جو اسلام کا فلسفہ ہے اس کو بیان کرتی ہیں. ایک توبہ وہ ہے جو پبلک کے اندر مشہور ہے, خالی توبہ, استغفار کی تسبیحیں پڑھنا, استغفر اللہ پڑھ کے پھر وہی کام کرنا. اور ایک توبہ وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اب دیکھیں سٹارٹ ہی کیسے ہو رہا ہے, کیسے الفاظ کے اندر, یہ ہے کتابوں کا خدا. انما التوبۃ علی اللہ, ان لوگوں کی توبہ کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے, صرف ان لوگوں کی. یہ انما جو ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے. للذین یعملون السوء بجہالۃ, وہ لوگ جو جہالت کے اندر گناہ کر بیٹھے, اگنورنس کے اندر, بھول چوک ہو جائے, اگرچہ انہیں پتہ بھی تھا گناہ ہے, سرکشی نہیں تھی, بس نفس مغلوب ہو کے کر لیا. ثم یتوبون من قریب, اس کے بعد فوراً ایک توبہ کر لیں, یعنی ان کو فوراً پتہ چل جائے کہ یار یہ غلط ہو گیا کام. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ ان کی طرف توبہ فرماتا ہے. اچھا, بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے. توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو. تو جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لانا, اور اللہ کا توبہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ناراض ہوا ہوتا ہے نا, دوبارہ سے اپنے بندے کے اوپر نظر شفقت فرما کے اس کی طرف رجوع لا کے راضی ہو جاتا ہے. التواب اللہ کا نام ہے. اللہ بھی توبہ فرماتا ہے, لیکن وہ یہ والی توبہ نہیں ہے. ہماری توبہ ہے جرم کے بعد معافی کے لیے دعا کرنا, اور اللہ کا یہ ہے کہ مجرم کی اس معافی کو ایکسپٹ کر کے دوبارہ سے اللہ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے, یعنی دوبارہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. الحمدللہ.
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، جانتا ہے پھر بھی گناہوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے. اور حکمت یہ ہے کہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے، لیکن حکمت یہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے میری طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ زبردستی سزا دے کے اسے خوشی محسوس ہوگی، ایسا نہیں ہے. تو توبہ کا فلسفہ آ گیا کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں اپنی اصلاح بھی کر لیں، ان کی توبہ قبول ہوگی. تو باقی خالی توبہ تو جتنی مرضی کرتے رہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے، یعنی نزع کا عالم شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. نزع کا عالم شروع ہو جائے یا موت سامنے آ جائے پھر توبہ قبول نہیں. وہ سورہ یونس میں آیا کہ جب فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، اس وقت جب وہ غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آن، اب لایا ایمان، اب بات مانی، اب کوئی فائدہ نہیں. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن ظاہر توبہ وہی کرے گا جسے ٹینشن ہوگی کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیے منافق کے لیے گناہ اس طرح ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اس نے یوں اڑا دی، اور مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ پہاڑ رکھا ہوا ہے اور وہ ٹینشن لیتا ہے اس کی، اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. یہ مومن اور منافق کا فرق ہے. ہاں رجوع لے آئیں گے، وہ تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں یہاں تک آیا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، وہ بھی اگر کوئی معافی مانگ لے اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ اللہ کی رحمت ہے جی. تو توبہ اس میں شرط ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، گناہ کبیرہ جو ہے نا یہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ نیک اعمال سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتہ ہیں وہ ہے ہی سارے بڑے ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے نماز پڑھنے سے جب تک توبہ نہیں کریں گے. اور توبہ کیا ہے؟ سمپل، اس غلطی کے اوپر شرمندگی اور اللہ کے حضور اس کی معافی کا طلبگار ہونا اور مستقبل میں اپنے آپ کو سدھار لینا. پھر غلطی ہو جائے پھر رجوع لیں. یہ معاملہ جو ہے وہ جاری رہے. آہستہ آہستہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے جب کہ وہ خود کوشش کرے. کوشش نہیں کرے گا تو سر وقت کا پیغمبر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ سوئے ہوئے ہیں نا پھر ہی آپ کو جگایا جا سکتا ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں نا سر پھر آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ تو پہلے ہی جاگے ہوئے ہیں، آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو اس میں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو وہ تو مسلم شریف میں ہی حدیث ہے 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز چھوڑنا خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک جمعہ پڑھا اور دوسرا جمعہ پڑھا، یہ نہیں کہ درمیان کی نمازیں بھی ساری معاف ہو گئی، نہیں. نماز جب چھوڑ دی تو وہ تو خود کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ کبھی بائی چانس بدنگاہی ہو گئی، یہ چھوٹے گناہوں میں آتا ہے، بائی چانس، زبردستی نہیں. اور مولا علی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ مولا علی کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک پڑ جانے والی نگاہ کے اوپر کہ میں فوراً اسے ہٹا لوں، جس پہ اکثر کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی نگاہ میں چھوڑ کے آنا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے، نہیں. پہلی نگاہ کا مطلب ہے کہ جو اچانک ایک پتہ چلا بس وہ، اور اس کے لیے دیکھنا بھی شرط نہیں کہ بندہ کہ جی میں پہلی کرتا ہوں پھر چھوڑتا ہوں، نہیں. جب پتہ چل گیا تو پہلی نگاہ ہو گئی. یہ تو ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے نا. تو نگاہوں کی حفاظت کرنا اس حوالے سے ضروری ہے.
تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے جی، توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اللہ بھی رجوع لے آئے گا. اور اللہ کیسی رجوع لے کے آئے گا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، مشکات کی دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. نبی الاسلام نے اسے مثال کے ساتھ بیان کیا. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے سے اور اپنی اصلاح کرنے سے کیا خوشی ہوتی ہے. اس کو نبی الاسلام نے ایک مثال سے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے ایسا شخص ہو جو کسی ریگستانی سفر پر ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، اور ریگستان میں تو آپ کو پتہ ہے کئی ہفتے تک نہ پانی نہ کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے، وہ اسی سامان کے اوپر آپ کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اسی دوران اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے، اس کی آنکھ لگی اور اونٹ غائب ہو گیا. اب وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، کیونکہ پیدل بھی چلے گا تو اتنے دور نکل چکا ہے کہ وہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا. پھر اچانک سے اس کا اونٹ ساز و سامان والا واپس آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ وہ اتنی خوشی ہوگی جتنا ایک بندہ مردہ زندہ ہو جائے یا لا علاج بیماری سے بندہ ریکور کر جائے. تو نبی الاسلام نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہو کہ اس کی زبان اس خوشی میں لڑکھڑا جائے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، اور کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. زبان سے اس کے نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے. تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس بندے پر جتنی اس اونٹ ملنے والے کو ہوگی کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے. سبحان اللہ. بعض لوگوں نے اسے مس یوز بھی کیا اپنے بابوں کے چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کو بچانے کے لیے. وہ تو میرے بھائی چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ تو پورے ہوش و حواس میں پڑھایا گیا اور آج تک چھپ رہا ہے. ہاں یہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، یہ ثبوت ہے کہ اگر کوئی کلمات کفر کہہ دے خوشی میں تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں چلے آپ نے شکر ہے مان تو لیا، یہ کفر کروایا انہوں نے. پہلی یہ تو بات یہ آپ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ تو یہ تعویل کرتے تھے چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پیر جو ہے نا وہ متبع سنت ہے. اشرف تھانوی رسول اللہ کا مطلب ہے کہ وہ پیر متبع سنت ہے. چلے اب تو اتنا تو آپ طے کیا کہ یہ کفر ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ کفر جو لوگ ابھی تک چھاپ رہے ہیں اور من شدت الفرح میں تو اس کی زبان لڑکھڑائی ہے. ان کی تو زبان نہیں لڑکھڑائی، انہوں نے کہا بیٹا پڑھ، اور دوسرے نے کہا کہ بیٹا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس میں تسلی ہے کہ جس پیر کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ متبع سنت ہے. چلو زبان تو اس کی لڑکھڑائی تھی، جس ابا جی نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اس کی زبان تو نہیں لڑکھڑائی. بابوں کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو میں آخری حل ان کا یہی کرتا ہوں، ان کو کہا کریں آپ کہ اللہ کرے تمہاری آخرت میں تمہارے ساتھ وہی کچھ ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے. اتنا کوئی اعتماد نہیں رکھتا. یزیدی نے میں انہوں نے کہنا تسی کو ساڈے نال وہی ہوئے جو یزید نال ہونا ہے. تانوں یہ جنتی لگتا ہے نا، اسی کہنے ساڈا اشر حسین نال ہوئے علیہ السلام، آمین. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہے. تو وہ اس حدیث کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، وہ من شدت الفرح، وہ کہتے ہیں جی اس میں بھی آیا شدت کی وجہ سے. اگرچہ میں نے اس کے اوپر علیحدہ سے ڈسکشنز کی ہوئی ہیں، میں ویسے چونکہ اب اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس لیے بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے. توبہ کے اعتبار سے یہ حدیث تو یعنی ایک بہت بڑی حدیث ہے، اور توبہ ویسے بھی آپ نے کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے 70 سے زیادہ دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کس لیے کرتے تھے استغفار؟ تاکہ امت کی ترغیب ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی نے گناہ کرنا ہے تو اس نے استغفار کرنا ہے، اس کے بغیر بھی اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. بعض اوقات انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انسان کوئی گناہ کر رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ہم نے فرض نماز کے بعد والا جو ہمارا یہ گرین کارڈ ہے اس کے اندر ہم نے وہ دعا ڈالی ہوئی ہے، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرض نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے. یہ مسلم میں حدیث ہے 1813.
اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یعنی تجھے ہی پتا ہے کئی گناہوں کو تو مجھے پتا بھی نہیں ہے، وہ بھی میرے گناہ معاف کر دے، انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں. تو توبہ والا معاملہ تو میرے بھائی کریٹیکل ہے، یہ تو ہر شخص کو ضرورت ہے. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے جرأت کر کے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا. تو سر باقی کس کھاتے میں ہے؟ تو توبہ، استغفار، رحمت کی دعا کرنا یہ ہر ٹائم متوجہ رہنا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا، جب وہ چوری کرتا ہے وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اور آپ نے کبیرہ گناہ گنوائے اور پھر الفاظ ہیں کہ اس کے اندر سے ایمان نکل کے اس کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع آتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے. بڑا خطرناک معاملہ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ آمین. اب جناب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آ جاتی ہے نا، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، تو کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. یعنی جب موت آ جاتی ہے اس وقت وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو وہ آپ پہلے ہی سن چکے کہ موت کے گھر کے وقت تو توبہ نہیں قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے توبہ اس حالت میں کی اس کی تو توبہ ہی کوئی نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو اس حال میں مریں کہ وہ کافر تھے. ایسے لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آتے. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. تو یہ وہ فلسفہ بھی یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ توبہ اس کی ہے کہ جو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے کرے گا، اچھے وقت میں توبہ کر لے گا. اور اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو شخص پوری ڈٹائی کے ساتھ برائیاں کرتا رہے اور کہے کہ جی اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی بھی کوئی نہ مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کوئی نہ کرے. اب ایک اور سوشل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے. اس زمانے کے اندر جو عرب کے معاشرے میں برائیاں تھیں ان میں سے کچھ برائیوں کا ذکر ہو کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دی ہے اپنی. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. ہوتا یہ تھا کہ عرب کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ متعدد شادیاں کی ہوتی تھیں. جب کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کا بڑا بیٹا اپنے باپ کی بیویوں پر بھی قابض ہو جاتا تھا. ایک تو اس کی حقیقی ماں تھی نا، باقی تو سوتیلی مائیں تھیں، لیکن وہ بھی اس کے لیے ہے تو محرم ہے. لیکن وہ وراثت میں جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا نا، تو وارث آ کے رسپیکٹو عورتوں کے اوپر اپنی چادریں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میری ہوگی، یہ میری ہوگی، یہ میری ہوگی. یہ عورت کی تذلیل ہوتی تھی اس معاشرے میں. آپ دیکھیں کتنا وہ گمراہی میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا، اور اسلام نے کیسا اتنے جاہلوں کو اپ لفٹ کر کے دنیا کا امام بنا دیا. یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے. یہ ہے تبدیلی جناب. تبدیلی وہ ہے جو گلی گلی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے. انقلاب وہ ہے کہ جو آج بھی نظر آ رہا ہے.
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں زبردستی روک کے نہ رکھو کہ تم ان کے جو حق مہر ہے وہ جو تم نے ان کو دینا تھا، تمہارے ذمے تھا، وہ روک لو۔ کرتے یہ تھے کہ اب عورت سے بڑے حق مہر کے اوپر شادی کی، جس نے یہاں بھی بڑے شوق سے لو میرج کرتے ہیں، بعد ہی لبدے پھرتے ہیں۔ زیادہ تر یہ طلاقیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ کورٹ میرجز، لو میرجز میں، وہاں پہ بھی شادی تو کر لی اور بہت بڑا حق مہر کمٹ کر لیا، بعد میں وہ اب وہ عورت دل سے اتر گئی یا اس کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی، تو اب جان بوجھ کے اسے تنگ کرنا، یہاں تک کہ وہ خود ہی کہے کہ بھائی میری جان چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے، تو پھر یہ شرط لگا دینا کہ مجھے حق مہر معاف کر تو پھر چھوڑوں گا، ورنہ اس طرح میرے ساتھ رہ۔ تو ظاہر عورتیں پھر جان چھڑانے کے لیے کہتی تھی ٹھیک ہے حق مہر معاف، تو لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے حق مہر تو تم نے معاف نہیں کروا سکتے اس طریقے سے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اس صورت میں کہ بہت کھلی بے حیائی پہ کسی کی عورت اتر آتی ہے، وہ معاملہ ایک الگ ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی ان بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے، عمدگی کے ساتھ بسر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا یعنی وومنز رائٹ کے اوپر بات کی، میری یہ علیحدہ سے ویڈیو بھی موجود ہے وومنز رائٹ کے اوپر، آپ دیکھیں، ورنہ تو میں آدھا گھنٹہ اسی پہ لگ جائے گا میں اگر وہ آیات اور احادیث کور کروں گا کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہے نا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اس معاملے میں صبر کرو، شاید جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو تو اس کے اندر کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر بنا دے۔ اور یہ ہو جاتا ہوتا ہے، بظاہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہی اس چیز کی اچھائی بن جاتی ہے۔ یہ چانس ہوتے ہیں، سورۃ البقرہ میں آیا بعض اوقات کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اور اس میں شر چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات شر جس میں سمجھ رہے ہوتے اس میں خیر چھپا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا یہ ہے کہ تم اسے طلاق دے دو، اس سے نفع اٹھاؤ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن کسی مؤمنہ سے بغض نہ رکھے۔ اب دیکھیں اسلام میں کہا گیا بیوی سے بغض نہیں رکھنا، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع دنیا کا نیک بیوی ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے۔ محبت کا اگر رشتہ ہے نا اپنے ایپیکس پہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا غیر معمولی ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے۔ مردوں کو عورت پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو مردوں پہ نہیں۔ بعض اوقات عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خامند سے طلاق لے لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور لوگ تو اس سے بھی آگے جا کے اپنے فیر چلا کے اپنے خامدوں کو بچوں سمیت چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، تو وہ جنت سے بھی گئی ہیں۔ دنیا میں بھی ویسے جہنم ان کو ملتی ہے، ذلیل ہی ہوتی ہیں۔ اور اس کے اگینسٹ جو مرد بھی اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے نا اس کے ساتھ بھی یہی سزا ہوگی، وائس ورسا والا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سنگل صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اور وہ مسلم شریف کی حدیث جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت وہ سارے اپنے چیلوں کو بلا کے ان کی کارگزاری سنتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی آج میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے جی آج میں نے فلاں گناہ کسی سے کروایا، کوئی کہتا ہے فلاں گناہ کروایا۔ شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا جب ایک چیلا آ کے کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی جھگڑا کر کے، شیطان اس سے خوش ہو کے اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ اب معاشرہ برباد ہو جائے گا، بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے، ستیلی مائیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ تو اسلام میں جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے وہ میاں بیوی ہیں اور ان کا ریلیشن شپ ہے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمارے اگر بیویوں میں کوئی برائی بھی نظر آتی ہے، کوئی کراہت بھی آتی کسی معاملے کے اندر، تو بس صبر کے ساتھ گزارا کرو، کیونکہ دیکھیں ہر شخص کے اندر اچھائی اور برائی موجود ہے۔ مرد اپنے آپ کو پرفیکٹ کیوں سمجھا ہوا ہے؟ اس کے اندر کیا کوئی برائی موجود نہیں ہوگی، کوئی کمزوری نہیں ہوگی؟ کوئی انسان پرفیکٹ ہے دنیا کے اندر؟ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر ہر دنیا کی خوبی ہے؟ شادی سے پہلے سارے پرفیکٹ ہوتے ہیں،
وہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جدھر ہم رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں ان سے بہترین لوگ ہی دنیا میں کوئی نہیں، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان سے بہترین کوئی نہیں ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے، تو بعد میں پتہ چلے پریشانی والی بات نہیں ہے، سارے ہی اس طرح ہوتے ہیں، کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں ہر ایک کے ساتھ. گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے بہترین پرفارم کرنا ہے. اور میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں صبر کے ساتھ ہی مرد گزارا کر سکتے ہیں، باقیوں کو تو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی کئی موقع پہ، اور یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے، تو قرآن میں آئی ہے. بخاری مسلم میں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں نے داخل کر دی ہے. جو قرآن میں سورۃ الاحزاب کے اندر آیا ہے، یہاں تک کہ اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں دے کے تو رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی حالت میں تم نے گزارا کرنا ہے، اسی فقر کی زندگی میں. تو یہ قرآن میں نبی علیہ السلام کی خاندان کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے نا، آپ کی جو آئلی زندگی ہے وہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے. وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کائنات کا جو سب سے بہترین انسان ہے نا، اسے بھی اپنی آئلی زندگی میں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اس کائنات کی بہترین عورتوں کی طرف سے. یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ وہ عورتیں بہترین نہیں تھیں، نعوذ باللہ. اگر بہترین عورتوں سے اس کائنات کے بہترین مرد کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو سر میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں. سمپل فارمولہ ہے. تو صبر کر کے گزار. یہی اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. اولاد میں بھی، بچوں میں تمہارے لیے امتحان ہے. قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا. تو اسی ٹیسٹ میں سے آپ نے گزرنا ہے نا. آئیڈیل اگر کوئی ہے نا تو وہ جنت میں جا کے ملے گا آپ کو. دنیا میں آپ کو اسی طریقے سے گزارا کرنا ہوگا، اور اس سے جان بھی نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی آپ فیل ہی ہوں گے. ہاں، یہی تو امتحان ہے، یہی تو پیپر ہے جو آپ نے دینا ہے، اور پاس ہوں گے تو جنت ملے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اب شادی ہی نہیں کرنی، تو وہ خالی پیپر دے رہا ہے، وہ بھی فیل ہی ہوئے گا. ٹیسٹ تو یہی ہے. ٹھیک ہے. ایک میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے، اس میں میں نے بتایا ان ساری چیزوں کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر نکال دے گا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لانی پڑ جائے، یعنی وہ بیوی سے آپ بہت زیادہ تنگ ہے، یہ نہیں کہ خام خواہ بدل دی، نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ مزید معاملات آگے بگڑیں گے تو بہتر یہ ہے. وہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ اگر تم لوگ آپس میں نہیں گزارا کر سک رہے تو اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہوئی ہے، خلا کی بھی اجازت دی ہے، لیکن ہے ناپسندیدہ. ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے حلال. حلال اس لیے کہ بعض کو جینوئن ضرورت ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اکثر جو ہے نا بہنیں اور مائیں زبردستی رشتہ نبھانے کے لیے نا بھائیوں کو اور بیٹوں کو ابھارتی رہتی ہیں جو انہوں نے اپنی مرضی سے کروایا ہوتا ہے. بعض کا تو توڑوا دیتی ہے نا، بعض کا کہتی نہیں گزارا کر، اور رزلٹ کیا نکلتا ہے، جا کے 30 سال کے بعد طلاق ہو رہی ہوتی ہے. وہ طلاق ہونی ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جلدی جان چھڑا لی جائے، لیکن چھوٹی موٹی باتوں پہ نہیں. جب واقعی نظر آ جائے کہ یار یہ تو اب بہت بڑا ڈفرنس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر کوئی بہت بڑا ایشو بن گیا اور تمہیں بیوی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور نئی بیوی لانی پڑ رہی ہے، تو دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم اس بیوی کو جس کو تم فارغ کر رہے ہو ڈھیروں سونا حق مہر میں دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْئًا، کچھ بھی اس میں سے واپس نہ لو. یہ ہے وومنز رائٹ. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم جو ہے بہتان لگا کر اور گناہ کرتے ہوئے ان سے مات ہتھیانا چاہتے ہو؟ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا کہ عورتیں ٹھیک ہوتی تھی، خام خواہ اس پہ الزام لگا دیا بے حیائی کا، اور پھر اسے فارغ کر دیا، اور پھر کہا کہ جی یہ تو نکلی ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کو حق مہر بھی نہیں دینا. اور مقصد کیا تھا کہ وہ اس کو جس طرح یہاں بھی آپ دیکھیں لوگ کئی پورے گروپس بنے ہوئے ہیں، اچھا مکان کرائے پہ لیتے ہیں، ان کے پاس پورا وہ گینگ ہوتا ہے، وہ شادی کرتے ہیں، پھر وہ پہلی رات ہی سارا زیور لے کے بھاگ جاتی ہیں عورتیں. اور مرد بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں بعض عورتوں کے ساتھ. کسی امیر گھر کی بیاہ کے لے آتے ہیں، خود ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا، وہ سب کچھ جعلی ہوتا ہے، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ
وہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ پیسہ تھانے کی خاطر بہتان اور گناہ کے ذریعے تم ان کا حق مہر نہ دباؤ. اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے نا تو حق مہر تم واپس نہیں لے سکتے. اور میں نے ایک میری ویڈیو یوٹیوب پہ ہے کہ حق مہر کتنا ہو, یہ 32 روپے 8 آنے نہیں ہے سر. اس میں نے ثابت کیا تھا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے اس وقت جو سونے کا ریٹ تھا نا, اس میں جو حق مہر نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا اور آپ کی بیویوں کا بن رہا تھا نا وہ 12 لاکھ روپے تھا پاکستانی جی. اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 70,000 روپے تولا تھا سونا. اب تو وہ 124 پہ چلا گیا. تو وہ میں نے سونے کی کیلکولیشن کر کے اس وقت بتایا تھا. اب تو سمجھیں وہ آلموسٹ 20 لاکھ ہو چکا ہوگا. تو اس میں چونکہ میں نے وہ پورے فگرز بتائے کہ اتنا سونا, تو وہ ویڈیو آج سے 100 سال بعد بھی دیکھی جائے گی نا تو اس میں نے سونے کا ریٹ بتایا ہوا ہے. سونا ڈی ویلیو نہیں ہونا ہوتا. تو اس زمانے میں اس آج سے 100 سال بعد وہ 1 کروڑ بن چکا ہو, 2 کروڑ بن چکا ہو. لیکن آج کے اعتبار سے بھی اگر آپ 20 لاکھ روپے دیکھیں کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے. یہاں تو 5,000 روپے لکھوا دیتے ہیں. اور بلکہ جو عورتوں کے کئی حقوق والا پرچہ جو ہے اس کے اوپر تو سیدھی لکیر پھیری ہوئی ہوتی ہے. یا آپ کبھی اپنا ویسے کبھی آپ نے وہ اپنا نکاح نامہ جو ہے غور سے پڑھا ہے, اس میں ایک لمبی لکیر بھی ہوگی جس میں لکھا ہوتا ہے اتنا جیب خرچہ, یہ یوں لکیر پھری ہوتی ہے. وہ اسی طرح ٹرینڈ چل رہا ہے. جیسے تمہیں سلیکٹو سٹڈی کرانے نے اور علماء نو سلیکٹو حدیث پڑھانے نے کورس وچ, تہاڈا نکاح وچ بھی جڑے حقوق نے وہ بھی سلیکٹو ہی ہوئے ہوندے نے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, تو کیوں کر تم ان سے ان کا حق مہر لے سکتے ہو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ بھی قائم کر چکے ہو, میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے ازدواجی, ایک دوسرے سے نفع تم نے اٹھایا ہے. اسی حق مہر کے عوض جو ہے نا تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال ہوئی تھی نا ازدواجی تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور تم پختہ عہد لے چکے ہو اس معاملے میں, یعنی نکاح کے بندھن میں ہو تم, اس نکاح کے اگینسٹ تم فائدہ اٹھا چکے ہو. اب کس منہ سے تم جو ہے وہ حق مہر اس سے واپس مانگتے ہو. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ایسی عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے. اب وہ آپ کو سمجھ آ گئی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس زمانے میں جب کوئی مرد مرتا تھا تو اس کی بیویاں بھی ورثے میں تقسیم ہوتی تھی. نعوذ باللہ, بڑا بیٹا قابض ہو گیا, ایک کسی نے رکھ لی ایک کسی نے رکھ لی, چلو ان کا زیادہ تو رسپیکٹ والی اپنی ماں ہی ہوگی نا, باقی عورتوں کو تو وہ اسی طرح ہی دیکھ رہے ہوں گے. حالانکہ وہ اب اگلی آیات کے اندر آ جائے گی محرمات ابدیہ, اللہ تعالیٰ ذکر کر دے گا کہ یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, ہاں جو پہلے ہو چکا وہ معاملہ الگ تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے ہو چکا ہے تو وہ بیویاں اپنے عقد میں رکھو, نہیں, ان کو فوراً چھوڑ دو. ہاں جو یعنی ہوا تھا نا وہ گناہ معاف ہو جائے گا اگر تم اس سے توبہ کر لو گے. تو پھر جیسے ہی اسلام کا حکم آیا تو جن کے پاس تھیں تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا, بے شک یہ فعل جو ہے بہت بڑی فحاشی ہے اور بڑی نفرت والا ایک فعل ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا, اور ایک بہت ہی برا راستہ ہے. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے اسلام کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے نا وہ 2 ہیں. نمبر 1 توحید. توحید میں جب آپ ایک اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو سر دنیا کی ہر طاقت سے, ہر خوف سے, ہر دہشت سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں, ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں. اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے دنیا کی کسی دولت میں وہ ٹیسٹ نہیں جو ایک توحید میں ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے. اسی دیکھیں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں, لیکن یہ ٹیسٹ اس کے لیے جو اللہ کو مان لے اور اللہ کی مان لے, ورنہ توحید سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے. توحید کڑوی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال تک صادق اور امین کہنے والے لوگوں نے مکے سے نکال دیا تھا. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو بڑی لمبی حدیث ہے, اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اپنے
کزن کے پاس لے گئیں، ورقہ ابن نوفل کے پاس، جو عیسائی تھے اور نابینا تھے، اور ان کو کہا کہ یہ اپنے بھتیجے کو دیکھیں، ان کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے۔ جب نبی الاسلام نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا تو اس نے کہا یہ تو وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث کرے گا پیغمبر بنا کے۔ چونکہ وہ عیسائی کتابوں کے عالم تھے، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا، اس سے پہلے جو گزرا ہوا پیغمبر ہے نا، وہ اس کے بارے میں پیش گوئی کر کے جاتا ہے، اور پہلے ہی بتا کے جاتا ہے کہ اس کے بعد میرے بعد یہ پیغمبر آئے گا، جس طرح کہ سورہ الصف میں آیا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس پیغمبر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو میرے بعد ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر پیغمبر پہ یہ واجب ہوتا ہے کہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اس نے پیش گوئی کر کے جانی ہے۔ تو عیسائیوں کو یہ بات پتہ تھی کہ پیغمبر آخر الزمان نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کسی نے ایز اے پیغمبر آنا ہوتا تو قرآن میں پیش گوئی موجود ہوتی، لیکن قرآن تو سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہے، اور درجنوں جگہ کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان لائے اس کتاب پہ جو ان کی طرف آئی اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی۔ بعد کا کبھی ذکر ہی نہیں آتا ان تمام پیغمبروں پر جو ان سے پہلے آئے۔ اور ختم نبوت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، حدیثوں پہ نہیں چھوڑا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ نبی علیہ السلام نبوت کی مہر ہیں، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ آپ نبوت کی مہر ہیں قرآن کے تحت، اور احادیث میں خاتم کا لفظ بھی ہے، یعنی نبوت آپ پہ ختم بھی ہوگی، تکمیل بھی ہوگی۔ یہ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں۔ یہ قادیانیوں نے جو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور وہ مہر کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ حضور علیہ السلام کی مہر لگنے سے آئیں گے۔ یہ مطلب تو کبھی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ آیت ہی اس کی حفاظت کر رہی ہے کہ باپ نہیں ہے مردوں میں سے کسی کے، مگر وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس بات کا ذکر اس کے اندر کیوں آیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ اس میں خبر تھی کہ حضور کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا۔ اٹ مینز کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگلے انبیاء کو اللہ نے شان دی تھی، اگر حضرت ابراہیم کا بیٹا پیغمبر تھا، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، تو کیا رسول اللہ کا یہ پروٹوکول نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا بھی پیغمبر بنتا؟ تو دو ہی راستے تھے، یا تو حضور کے بعد نبوت جاری رکھی جاتی، دوسرا یہ کہ آپ کا کوئی بیٹا مرد بنتا ہی نہ، بچپن میں ہی فوت ہو جاتے۔ اور یہ جو معنی ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم دیکھا ہوا ہے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ بچپن میں فوت ہو گیا، اگر وہ زندہ رہتا تو وہ پیغمبر بنتا۔ اور قادیانی اس آدھی حدیث کو یوز کر کے دھوکہ دیتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ دیکھیں عبداللہ ابن ابی اوفا کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ بھی پیغمبر بنتا، اس کا مطلب پیغمبر کا سلسلہ جاری ہے۔ اور بھائی وہ تو یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیٹا اس لیے جوان نہیں ہوا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ وہ زندہ رہتا تو نبوت جاری رہتی، وہ تو اس کی موت کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ختم، وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا۔ اب آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ایک منہ بولا بیٹا تھا زید ابن حارثہ، اس کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نفی کی اور کہا کہ نہیں، زید کو تو چھوڑ دو، آپ کسی بھی مرد کے باپ نہیں بنیں گے، وخاتم النبیین، چونکہ آپ ختم نبوت آپ پہ ہو چکی ہے تو اب آپ کا بیٹا کیوں مرد ہونے تک پہنچے گا؟ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کا کوئی بچہ جوان ہو ہی نہ، اور جب جوان نہیں ہوگا تو وہ نبوت کا اہل بھی نہیں ہوگا، بچپن میں تو نہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا۔ جو آپ علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، ابراہیم پیدا ہوئے، قاسم پیدا ہوئے، طیب پیدا ہوئے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی موت دے دی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو کس طریقے سے کھول کھول کر آئلی زندگی کے حوالے سے بیان کیا ہے تاکہ کوئی مس یوز نہ ان معاملات کو کر سکے، کہ مستقبل کے اندر اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں تم نے بچ جانا ہے، جو پہلے معاملات ہو چکے
تو یہ بے حیائی کے راستے تھے، ان کو چھوڑ دو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مجھے اسلام کی جو 2 چیزیں پسند ہیں، ان میں پہلی چیز کیا؟ توحید، اور دوسری چیز ہے سیکس ڈسپلن۔ سر مرد و عورت کے اندر جو سیکس والا جذبہ ہے یہ اتنا پوٹنٹ ہے، یہ فرائڈ نے تو بعد میں آ کے کہا نا کہ سب سے پوٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے۔ اسلام تو بہت پہلے کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کے اندر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دیا گیا ہے انسان کے لیے دنیا کی چیزوں میں سے نمبر 1 عورتیں، اور باقی پھر باقی چیزیں بھی گنوائی گئی۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عورت فتنہ نمبر 1 کیوں ہے۔ یہ اتنا پورٹنٹ جذبہ تھا، اور آج میڈیا کے دور میں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کتنی بڑی مصیبت ہے یہ آج کل جو کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ اتنا یہ پورٹنٹ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیکس ڈسپلن اتنا ہی سخت دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سیکس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی عورتوں کا حجاب، مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم، عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم، علیحدگی میں نہ ملنے کا حکم۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ جہاں پہ 2 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اتنا سخت ڈسپلن، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، توحید اور سیکس ڈسپلن۔ اب اگلی آیت بہت اہم ہے، آیت نمبر 23، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات ابدیہ کا ذکر ہے۔ اب یہ خود ایک پورا ٹاپک ہے، اور اس میں انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ بھی ذکر کروں گا، یہ مساہرت کا جو رشتہ ہے۔ کوئی اگر نعوذ باللہ داماد اپنی ساس کو ہاتھ لگا لے، وہ جو منفی کہتے ہیں نکاح ہی ٹوٹ جائے گا، اور جعلی مسئلے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اس پہ آلریڈی ایسے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح کرنا، اس میں نے ان آیات کو کور کیا تھا۔ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بولوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔